الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام، آج کی ہماری تراویح میں جیسے تسلسل کے ساتھ ہم چلتے آ رہے، سورہ بقرہ جو ہم نے پڑھی 286 آیات کے اوپر اپنے مزاج کے اعتبار سے مدنی تھی۔ دوسری سورہ مبارکہ جس کا آغاز ہم نے کل کیا وہ تھی سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران بھی اپنے مزاج کے اعتبار سے مدنی ہے۔ 200 ٹوٹل اس کے اندر آیات مبارکہ ہیں، اور جن میں سے 20 آیات مبارکہ تقریباً ہم نے کل دیکھ لی تھی، اور 200 میں باقی بچیں 180۔ آج کی پوری تراویح کی 20 رکعت ہماری 180 آیات کے گرد انشاءاللہ گھومیں گی۔ اور دو باتیں ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ یہ سیکوینس سے ہمارے روزانہ کا سبق ہوگا کہ جب تک انسان کسی کے مزاج کو نہیں سمجھتا، انسان کا اس کے ساتھ تعلق قائم نہیں رہ سکتا۔ انسان قرآن کو بھی نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ قرآن کے وہ مزاج کو نہیں سمجھتا۔ اور یہ صورتیں نازل کب ہوئیں؟ اللہ کے حبیب نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کے بعد۔ آپ نے مکہ کے اندر سٹے کتنا کیا؟ مزید 13 سال۔ پھر آپ کہاں تشریف لے آئے؟ مدینہ طیبہ۔ ان صورتوں کا نزول مدینہ طیبہ میں ہے، یعنی جب بھی مدنی صورت کا ہم لفظ بولیں گے تو آپ کی عمر مبارک تقریباً کتنے سال ہوگی؟ 53 سال۔ 53 سال کے بعد یہ ساری صورتیں اللہ نے نازل فرمائی۔ آپ نے اس مزاج کا بھی خیال رکھنا ہے۔ لہٰذا یہاں جب حضور مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کا چیلنج کچھ عجب تھا۔ مکے میں ہر ارد گرد مشرک اور کافر تھے، لیکن مدینہ کے اندر اہل کتاب تھے، اور اہل کتاب میں دو بڑے بڑے گروہ تھے، ایک یہودی اور دوسرے عیسائی۔ قرآن نے دونوں کو ایک ٹائٹل دیا ہے، اور وہ ٹائٹل ہے اہل کتاب۔ جب اہل کتاب کی بات ہو تو اس سے مراد یہودی بھی ہے اور اس سے مراد عیسائی بھی ہے، لیکن ہم نے سورہ بقرہ دیکھی، ان میں جا بجا تذکرہ تھا بنی اسرائیل کا اور اہل کتاب کا، اور وہاں پر گفتگو تھی یہودیوں کے ساتھ۔ سورہ آل عمران کا امتیاز یہ ہے کہ اس میں بھی اللہ اہل کتاب کے ساتھ معاملہ فرما رہا ہے، لیکن اہل کتاب میں یہاں یہودیوں سے گفتگو تھوڑی ہے، عیسائیوں کے ساتھ گفتگو زیادہ ہے۔ سورہ آل عمران کو اگر دو جملوں میں آپ اس کا ایبسٹریکٹ نکالیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ تقریباً 80 آیات پہلی سورہ آل عمران کی نازل ہوئیں اس وقت جب تقریباً 8 اور 9 ہجری کا معاملہ تھا، یعنی اللہ کے محبوب کا وصال تھا 10 ہجری میں، اور 8 اور 9 یعنی حضور کے وصال سے تقریباً کتنے سال پہلے؟ 2 سے 3 سال پہلے ایک وفد آیا نجران کے علاقے سے، اور اس نے اپنے عقائد اور اپنے معاملات عیسائیت کے حضور کے سامنے بیان فرمائے۔ اب اللہ اپنے حبیب کو ڈائریکشن دے رہا ہے کہ محبوب یہاں پر آپ کا چلنا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس وقت تک فتح مکہ ہو چکا تھا، کیونکہ فتح مکہ ہوا تھا 8 ہجری میں، اور یہ صورتیں نازل ہو رہی ہیں تقریباً 9 ہجری میں۔ تو اللہ اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے، محبوب پریشانی کا وقت گزر چکا ہے، اور آپ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، صلح حدیبیہ، فتح خیبر، فتح مکہ، اللہ اتنی فتوحات محبوب آپ کو دے چکا ہے، لہٰذا اب ان کے ساتھ آپ کو اپالوجیٹک رویہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محبوب ان کے ساتھ بھی کھڑے ہو کر بات کریں، ان کا موقف سنیں ضرور، ڈیبیٹ بھی ضرور کریں، لیکن ان کے سامنے فلیکسیبل ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ 80 آیات ہیں اس وفد کے ساتھ ڈیلنگ کی، اور باقی آیات آپ یوں سمجھ لیں تقریباً 55 آیات اللہ اپنے حبیب کو مثالیں دے رہا ہے۔ محبوب پریشانی کی ضرورت نہیں، میں آپ کو بدر میں فتح دے چکا ہوں، اور بدر میں محبوب آپ 313 تھے تو میں تمہیں 1000 کے اوپر ان کو فتح عطا فرمائی تھی۔ اسی طرح غزوہ بدر، غزوہ احد کا اللہ نے مثالوں میں اس صورت میں اپنے حبیب کے سامنے ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ موٹے موٹے مضامین ذرا پھر دیکھیے گا کہ اس کا نام ہی ہے سورہ آل عمران۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آج کے دور میں مسلمانوں کا ایک پیغام ہے عالم کفر کی طرف، عالم عیسائیت کی طرف اور عالم یہودیت کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ تم ہمارے نبی کے خلاف باتیں کرتے ہو، تم آقا کریم کے کارٹون بھی چھاپتے ہو، اس کو اپنی رائے کے اظہار کی حدود و قیود کی لمیٹیشن ہمیں سکھاتے ہو، لیکن یہاں تو دیکھو تم ہمارے نبی کا احترام نہیں کرتے۔ ہم صرف تمہارے نبی کا احترام ہی نہیں بلکہ ان کے آباء و اجداد کا بھی احترام کرتے ہیں، اور قرآن کی پوری سورہ کا نام ہی سورہ آل عمران رکھتے ہیں۔ حضرت عمران اور حنا کی اولاد نہیں تھی، اللہ کی حضور منت مانی اللہ ہمیں اولاد دے دے، جو اولاد تو دے گا ہم بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔
لیکن حضرت عمران اور حنا کی اولاد میل نہیں ہوئی بلکہ اللہ نے ان کو فیمیل عطا فرما دی، حضرت مریم سلام اللہ علیہا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ایک خاتون اللہ کے گھر میں رہ کر اللہ کے گھر کی حفاظت اور خدمت کیسے کرے گی؟ اس کے اپنے پریسکرائبڈ پیریڈ ہے، ناپاکی کے ایام ہے، اللہ کے گھر میں کیسے رہیں گی؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ تمہیں پریشانی کی ضرورت نہیں، یہ عورت ایسی عورت ہے کہ اس وقت روئے زمین پر اس کے مقابلے کا کوئی مرد بھی میں نے پیدا نہیں کیا ہے، کیونکہ اللہ نے ایک نبی کی ماں بنانا تھا، لہٰذا حضرت مریم سلام اللہ علیہ بیت المقدس میں عبادت کرتی ہیں، اور اس عبادت کے دوران آپ کو کھانا دینے کے لیے آپ کے کزن تشریف لاتے ہیں، جو کھانا دینے آتے ہیں، برتن اٹھانے آتے ہیں، جن کا نام ہے حضرت زکریا۔ حضرت زکریا جب بھی آتے ہیں کھانا اور دے کے جاتے ہیں، لیکن برتن جو واپس لے کے جاتے ہیں وہاں کھانا کچھ اور ہوتا ہے، بچا ہوا، یعنی بے موسمہ پھل جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، قرآن نے جس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا۔ حضرت زکریا کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ اس بندی کی عبادت گاہ والی جگہ پر اس کو بے موسمہ پھل دے سکتا ہے تو میری عمر ہو چکی ہے نا امیدی کی، میں 100 کے قریب ہو چکا ہوں، 100 سال کے قریب میری عمر ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ نے مجھے آج تک بیٹا نہیں دیا، جو اللہ اس عورت کو بے موسمہ پھل دے سکتا ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ حضرت زکریا وہاں پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اور یہ سورت کا موضوع شروع ہو رہا ہے 37 نمبر آیت مبارکہ سے لے کر آن ورڈ آگے بہت ساری آیات مبارکہ تک یہی موضوع ہے۔ پھر حضرت زکریا دعا کرتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے زکریا پریشانی کی ضرورت نہیں، تو جس محراب میں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے ابھی تیرے اٹھے ہاتھ ہی ہوں گے تو میں تجھے بیٹے کی خوشخبری سنا دوں گا۔ وہاں بیٹے کی خوشخبری ملتی ہے، اور صرف بیٹا نہیں ملتا بلکہ بیٹے کا نام رکھ کر اللہ بیٹا عطا فرماتا ہے، اور نام کیا ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ یہ پورا تذکرہ ہے اس سورت میں، جس کی وجہ سے سورت کا نام ہی کیا پڑ گیا؟ سورہ آل عمران۔ تو صرف حضرت عیسیٰ کے تقدس کی بات نہیں ہے بلکہ حضرت عیسیٰ کی والدہ، حضرت عیسیٰ کی والدہ کے کزن، اور وہاں سے ایک پورا آباء و اجداد کا تذکرہ ہے جس کو اللہ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر فرمایا ہے۔ لہٰذا یہ مرکزی موضوع ہمارے سامنے 3 بنتے ہیں، ایک وفد نجران، اور ایک غزوہ بدر اور احد کی مثالیں، اور تیسرا یہ تذکرہ جس کی وجہ سے سورت کا نام ہی سورہ آل عمران ہے۔ میرے اور آپ کی رہنمائی کے لیے ایک بہت بڑا نقطہ اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ پوچھ رہا ہے اہل کتاب سے کہ محبوب ان سے ذرا پوچھیں کہ تم کس بات کے اوپر متفق ہو میرے مشن کے ساتھ، کیونکہ اللہ کے نبی کا آنا تھا بنی اسماعیل میں، اور پہلے نبی کہاں آ رہے تھے؟ بنی اسرائیل میں۔ اللہ فرما رہے ہیں محبوب ذرا ان سے پوچھیں کہ تم میرے مشن کے مخالف ہو، تم میرے مشن کے دست و بازو بنو، تمہاری شرائط کیا ہے؟ تو اللہ فرما رہا ہے محبوب انہیں کامن چیزوں کی طرف لے آئیں، آپ اپنی تعلیمات بے شک ان کو بعد میں دیں لیکن پہلے ان کو عام اور کامن تعلیمات کی طرف لے آئیں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ وہ کامن تعلیمات کیا ہیں؟ تو فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، تم توحید کے اوپر آ جاؤ، ہمارا اور آپ کا توحید کا ماٹو ایک ہے، تم رسالت کی طرف آ جاؤ، ہم بھی رسولوں کو مانتے ہیں تم بھی رسولوں کو مانتے ہو، تم آخرت کی طرف آ جاؤ، ہمارا بھی ماٹو آخرت ہے تمہارا بھی ماٹو کیا ہے؟ آخرت ہے۔ لہٰذا پہلے ان 3 پہ کنسنسس کر لو اور پھر آگے نکل پڑو۔ لہٰذا یہ دعوت ہے اہل کتاب کو کامن ٹیچنگ کی۔ آج میرے اور آپ کے مسالک کی لڑائی بھی شاید ختم ہو سکتی ہے اگر ہم پہلے اس پوائنٹ پہ آ جائیں کہ جو کامن ہیں چیزیں میرے میں آپ کے اندر، تیسرے مسلک کے اندر، چوتھے کے اندر، آپ آ جائیں پہلے ایک مرکزی پوائنٹ پہ جو سب کے اندر مشترک ہے، اور اس کے بعد کنسنسس ہو جائے، پھر آگے کی معاملات مزید آگے چلتے رہیں گے۔ لہٰذا اللہ بڑے واضح الفاظ میں فرما رہا ہے کہ مسلمان بھی اون کرتے ہیں جناب ابراہیم کو، عیسائی بھی کس کو اون کرتے ہیں؟ جناب ابراہیم کو۔ یہودی بھی اپنا بڑا کس کو سمجھتے ہیں؟ جناب ابراہیم کو۔ اور اللہ بڑا پیارا جملہ ارشاد فرما رہا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ یہودی اون کر کے بیٹھے ہیں کہ ابراہیم ہمارے ہیں، عیسائی اون کر رہے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں، مسلمان کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ابراہیم تو حنیف مسلمہ،
وہ تو تم سب کے رہنما تھے، لہذا تم ان کو یہودی نہ کہو کہ وہ یہودی تھے، اور نہ ہی عیسائی ان کو عیسائی کہیں، بلکہ ان کا مقام تو وہ مقام تھا جو ایک لیڈنگ پرسنالٹی کا ایک کردار اور مقام ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیا موضوع چھیڑ رہا ہے کہ اب باتیں چلی گئیں موسیٰ کلیم کی، اب باتیں چلی گئیں عیسیٰ روح اللہ کی، اب باتیں ختم ہو گئیں ابراہیم خلیل اللہ کی، اب تم نے باتیں کرنی ہے محمد مصطفیٰ کی، لہٰذا اب آؤ اس کلمے کی طرف۔ اور بہت بڑا اعلان فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ اب میرا نبی آ گیا ہے، اس کے اوپر تم نے ایمان بھی لانا ہے اور اس کی نصرت بھی کرنی ہے۔ اس کے بعد ہمارا چوتھا پارہ اس کا آغاز ہوگا، لیکن سورہ آل عمران چلتی رہے گی، اور یہاں پہلی آیت مبارکہ ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم منزل نہیں پا سکتے، اپنا گول اچیو نہیں کر سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز کو قربان نہیں کرو گے۔ حضرت ابو طلحہ حاضر ہو گئے، عرض کرتے ہیں حضور مجھے سب سے زیادہ پیارا اپنا یہ باغ ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں ابو طلحہ تیرا ایثار اور تیری قربانی قبول ہے، اب جاؤ اس کو اپنے بچوں میں اور اپنے رشتہ داروں میں جو اس کی انکم ہوتی ہے وہ چلاتے رہو تاکہ تمہارا پورا خاندان چلتا رہے۔ لیکن یہاں ایک پیغام ہے آج کے اسٹوڈنٹ کے لیے، آج ایک پیغام ہے آج کی ماں کے لیے، اور آج ایک پیغام ہے آج کے باپ کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ تم گول اچیو نہیں کر سکتے جب تک پسندیدہ چیز کو قربان نہیں کرو گے۔ آج ماں کو اپنی نیند اپنے بچوں کی تربیت کے لیے قربان کرنا پڑے گی، آج اسٹوڈنٹ کو اپنی نیند اپنی منزل کو اچیو کرنے کے لیے قربان کرنا پڑے گی۔ یہ اشارہ ہے، مزید اس کے اوپر آپ دیکھیے گا ان اول بیت وضع للناس، پہلے قبلہ تھا مسلمانوں کا اور باقی مذاہب کا بیت المقدس، لیکن جب حضور تشریف لے گئے مکہ سے مدینہ 16 مہینے کے بعد قبلہ بن گیا کعبۃ اللہ۔ اب وہ کہنے لگے اہل کتاب کہ یہ کون سا خدا ہے، کبھی قبلہ کہتا ہے بیت المقدس، کبھی قبلے کی بات کرتے ہیں کعبۃ اللہ۔ تو اللہ فرما رہا ہے اگر تم کمپیریزن پہ بھی آتے ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا حکم مان لو، اگر حکم نہیں مانتے اور کمپیریزن کی طرف آتے ہو تو پھر ذرا بیت اللہ یعنی کعبۃ اللہ اور بیت المقدس کا کمپیئر کر لو، کون افضل ہے، اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ سب سے پہلا گھر روئے زمین پر بننے والا بیت المقدس نہیں بلکہ کعبۃ اللہ ہے۔ فرمایا اگر تم اس کو وجہ فضیلت کہتے ہو تو پھر بھی تمہیں میرے محبوب کی اس ڈائریکشن کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا پڑے گی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اتحاد امت کی بات اللہ نے فرمائی، تفرقے چھوڑ دو اور ایک طرف آ جاؤ۔ آخری بات كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، اللہ مجھے اور آپ کو فرما رہا ہے تم بہتر امت ہو، لیکن تمہاری بہتری صرف اسی میں نہیں ہے کہ تم حضور کی امت ہی ہو، تمہیں اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور وہ کردار کیا ہے؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں نیکی کرنی بھی ہے اور نیکی کا حکم بھی دینا ہے، برائی سے رکنا بھی ہے اور برائی سے روکنا بھی ہے۔ امت کو اس کے اپنے سٹیٹس کی یاد دہانی کروائی گئی، اور ایک پالیسی اللہ نے بیان فرمائی کہ اے بندہ مومن اپنے راز پہ کبھی غیر مسلم کو مطلع نہ کرنا۔ اگر اپنے اندر کی بات غیر مسلم کو بتاؤ گے یا منافق کو بتاؤ گے یا جو اسلام کے مشن کا مخالف ہے اس کو اگر بتاؤ گے تو وہ یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائیں، لہذا یہ بندے مومن کی پالیسی ہونی چاہیے۔ آج پھر سمجھ لیں آج امریکہ سعودیہ کا دوست ہے یا پاکستان کا دوست ہے یا امت مسلمہ کا دوست ہے، اللہ تو یہ فرما رہا ہے کہ اپنے اندر کی بات کسی غیر مسلم کو نہ بتاؤ، تمہاری رہنمائی غیر مسلم نہیں کر رہا، تمہاری لیڈنگ پرسنالٹی ہے، تمہیں ایک لیڈنگ امت کے طور پر بھیجا گیا ہے، اور اس کی طرف اشارہ بھی فرما دیا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ آج شاید یہ آیت مبارکہ یہ امریکہ کا جو وزٹ ہے اس کا صدر کا، اس کے اوپر بڑے کمال طریقے سے فٹ آ رہی ہے کہ اے ایمان والو وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، لیکن شرط یہ ہے ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو کبھی نہیں جھکو گے، اگر تمہارے اندر ایمان کمزور ہو چکا ہے پھر تم غیروں کی مدد ضرور لوگے، اور اگر ایمان مضبوط ہے تو سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، تمہارا رعب اللہ فرماتا ہے میں کافروں کے اندر ایسے ڈال دوں گا کہ تمہاری شکل ہی دیکھیں گے تو وہ بھاگ کھڑے ہوں گے۔
اور پھر آخر میں ایک ہتھیار سکھا دیا امت مسلمہ کو سورہ آل عمران کے آخری الفاظ، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، صبر کرو، دین کے ایڈاپٹ کرنے میں جتنی تکلیفیں ہیں ان کو برداشت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ ربط کا معاملہ کرو اور تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں ضرور فتح عطا فرما دے گا۔ جو ہم نے سورت پڑھنی ہے اس کا نام کیا ہے؟ سورہ آل عمران۔ ٹوٹل آیات مبارکہ 220 ہم پڑھ چکے، آج کی اس تراویح میں ہم نے ٹوٹل 180 آیات مبارکہ پڑھنی ہے انشاءاللہ، جس میں ہمارا چوتھا پارہ بھی نصف تک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے اللہ قرآن کو اپنی شخصیتوں میں ہمیں نازل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔